بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں جناب والا، زبان دنیا کی کوئی بھی ہو، ہمیں اکثر سوچ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو اکثر ہماری سوچ اور ہمارا بولنا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے کسی غیر زبان کی، تو اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنے کے لیے کہیں نہ کہیں وقت چاہیے ہوتا ہے، اور سوچنے کے لیے جب وقت چاہیے ہوتا ہے وہیں ہم اڑتے ہیں، وہیں ہم ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، وہیں ہمارے کانفیڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگریز بھی اگر اپنی زبان کے دوران وقفہ لینا چاہتا ہے سوچنے کے لیے، تو کون سے 15 طریقے وہ استعمال کرتا ہے. تو وہ 15 طریقے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہیں انگریزی زبان میں ویسے فلرز کہتے ہیں، یعنی یہ فل کرتے ہیں درمیان میں آ کر. ہم بھی کرتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، لیکن چونکہ ہمیں انگریزی زبان کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ انگریز نارملی انگریزی میں جو فلرز استعمال کرتا ہے یہ کچھ 10 سے 15 کے قریب ہیں، اور میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس کو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں گا تو میں اس کو تھوڑا سا انگریزی میں بول کے، تھوڑا سا اردو میں، تھوڑا اس کو مکس کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب دیکھیے، یہ جو یو ایم ہے یا جو یو ایچ ایم ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کوئی فلم انگریزی کے دیکھ رہے ہو نا، تو اس کے نیچے لکھا ہوا آپ کو آتا ہے. جیسے آپ نے بول دیا ہم بھی اپنی زبان میں بولتے نہیں. ہم جب اپنی زبان میں بولتے ہیں تو ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں، ہم وہ نا ہم اس طرح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نا جس طرح ہم بولتے ہیں، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا ہمارے جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے تھاٹ پروسیس میں کہیں نہ کہیں جو ٹرین آف تھاٹس ہوتی ہے اس میں آگے پیچھے کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس کو ہم لے ٹائم لیتے ہیں. تو آپ اس کے اکثر دیکھیں گے آپ کو آئی وانٹ ٹو، جب آپ بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پروسیس میں ہیں کہ آپ اپنی جو اپنی بات پیش کرنی ہے وہ کیسی بات ہوگی. ویری سمپل. اسی طرح سے جو تیسرے نمبر پر انگریز فقرہ بولتا ہے وہ بولتے ہیں ویل. اب جب ہم بولتے ہیں ویل تو یہ وہ کرتا کب ہے؟ جب وہ کسی نئے تھاٹ کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوتا ہے، یا وہ ٹرانزیشن چاہ رہا ہوتا ہے. ٹرانزیشن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے. اور نارملی ویل آئی تھنک اینڈ دا مومنٹ اٹ سیز ویل آئی تھنک، تو اصل میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ویل آئی تھنک لگا کر اس نے تھوڑا ٹائم لیا ہے، تھوڑا ٹرانزیشن کی طرف جا رہا ہے. بات کو کرتے کرتے وہ سوچ کے اس کے ذہن میں جو خیال ہے وہ آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. تو پہلی بات کیا تھی؟ ہم، ہاں. اور دوسری بات کیا تھی؟ وی ڈو اٹ نارملی. اور تیسری بات کیا تھی؟ ویل آئی تھنک. تیسرا فلر جناب والا یہ ہو گیا. اور جو چوتھا فلر ہے جو اٹس ویری کامن آپ کو سننے کو ملے گا، وہ یو نو. اب جب ہم بات کرتے ہیں یو نو کی، تو اٹس یعنی ٹو چیک دا لسنر. یہ یوز کب ہوتا ہے؟ ٹو چیک دا لسنر از فالوئنگ دا اسپیکرز ٹرین آف تھاٹ. جو ٹرین آف تھاٹ ہے اسپیکر کا، اس کو جب چیک کرنا مقصد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں یو نو واٹ آئی مین ٹو سے، اور یو نو واٹ آئی مین. اب جس گھڑی وہ کہے گا یو نو واٹ آئی مین، تو میں پتہ ہے میری بات کا مطلب کیا ہے، یعنی تمہیں پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پھر کنیکٹ بھی رہتے ہیں، اور آپ تھوڑا ٹائم بھی لے لیتے ہیں کہ اپنے اصل میں کس سے بات کون سی کرنی تھی اور کہنا کیا تھا. اسی طرح جب ہم جاتے ہیں ہمارے 5ویں نمبر پر، تو 5واں نمبر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے نارملی یہ آتا ہے کہ یہ خاص طور پر جو ینگ سپیکرز ہیں نا، یہ اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی واز لائک، یہ لائک ہوتا ہے، لائک. وہ کہتے ہیں آئی واز لائک واو، یعنی آئی واز لائک واو، یعنی میں تمہیں بتاؤں میں نے وہ والے کپڑے پہنے اور وہاں پر میں گیا تو مجھے ایسا لگا، میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اب میں کہتا ہوں کیا بات ہے کہنے کی جگہ اس نے کیا کہا؟ آئی واز لائک واو. اور اس طرح ہم بھی اپنی گفتگو میں کرتے کرتے کہیں نہ کہیں سوچنے کی جب باری آتی ہے کہ اب ہم نے آگے کیا کہنا ہے، تو وہ جو فلر ہم لاتے ہیں وہ بھی لائک کا ہوتا ہے. اب دیکھیں اس نے کوئی بام کیا، لائک ایسے نا، لائک ایسے نا، ہم کرتے رہتے ہیں. اور یہ فلر ہے جو آپ یوز کرتے ہیں، آپ کے تھاٹ پروسیس پہ آپ کے کام آتا ہے. سملرلی 6 نمبر پر سو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ گفتگو کرتے کرتے سو واٹ یو تھنک، اب اس طرح سے بات کرتے، سو آئی واز تھنکنگ، میں سوچ رہا تھا. تو اصل میں اس نے کیا کیا؟ اگین ایک اسٹار آف اے سینٹینس آف اے تھاٹ، یعنی یعنی آپ نے سینٹنس کو یا تھاٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا. سو آئی واز تھنکنگ، میں سوچ رہا تھا. یہ 6 آپ کا ایکسپریشن آ گیا. اس طرح سے 7ویں نمبر پر آپ دیکھیں ایکچولی. اور ہم لوگ جن کے ہاں چھپکلی پائی جاتی ہے اور ہم چھپکلی بولتے بھی ہیں تو اس کی مشق کرنی ہوتا ہے، بول سکتے ہیں ایکچولی چھپکلی ایکچولی، تو آپ کو ذرا آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو ایکچولی سم ٹائم یوز ٹو ایمفسائز اے پوائنٹ، یعنی کوئی بھی پوائنٹ ہے،
کوئی بھی نقطہ ہے جس کے اوپر آپ تھوڑا ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا اس پہ زور دینا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پر آپ جا کر نارملی جو لفظ استعمال کرتے ہیں ایکچولی کا ایز اے فلر, یا پھر اپنے کوئی کوالیفائر اپنی اسٹیٹمنٹ کو دینا. مثلا ایکچولی آئی مینٹ, یہ در حقیقت میرا مطلب یہ تھا, ایکچولی یا اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا, آئی وانٹڈ ٹو سے دیٹ. اسی طرح سے آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا 8ویں نمبر پر, یہ ہے لفظ بیسکلی. یو مائٹ ہیو ہرڈ اٹ مینی ٹائمس, کئی مرتبہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا بیسکلی. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ بنیاد طور پر جب آپ نے کسی بھی کمپلیکس آئیڈیا کو, کوئی مشکل خیال کو, مشکل بات آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو آپ سمرائز کرنا چاہتے ہیں یا اسے سمپلیفائی, اسے اور زیادہ سمپل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بیسکلی یوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے یہاں پر جا کر کہا بیسکلی اٹ کمس ڈاؤن ٹو بیسکلی. اب جو ہی آپ نے بیسکلی بولا تو بنیادی طور پر آپ کیا کرنا چاہ رہے, جو آپ بات کر رہے تھے کہیں اس میں آپ کو جملہ بنانے میں یا خیال لانے میں تھوڑا ٹائم چاہیے تھا, اس کے لیے آپ نے بیسکلی استعمال کر لیا. سملرلی یو مائٹ ہیو ہرڈ دس ٹو, آئی مین بہت استعمال ہوتا ہے. آئی مین بھی بولتے ہیں کچھ لوگ, آئی مین بھی بولتے ہیں. وہ آئی مین فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے ٹو کلیریفائی اور ریفریز اے اسٹیٹمنٹ. یعنی کوئی بھی چیز آپ نے کلیریفائی کرنی ہو, کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو آپ نے ریفریز کرنا ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ مثلا کسی کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ بات اتنا مشکل نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے, یہ ہے وہ, اور آپ نے اس میں کہہ دیا آئی مین اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, آئی مین اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. میرا مطلب یہ کہ یہ اتنی زیادہ دقت والی بات نہیں, اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. اور جناب والا 10ویں نمبر پر ویل یو سی بڑا استعمال ہوتا تھا پہلے, ماضی میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا, اب بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے فلر کے طور پر. تو ویل یو سی, اور یہ نارملی یوز کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کہیں اگین کوئی انٹروڈکشن, آپ نے کوئی ریزن دینی ہو یا آپ نے کیا کرنا ہو, کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہو, تو اٹس ایکچولی یوز ٹو انٹروڈیوس این ایکسپلینیشن اور ریزن. آپ جیسے ویل یو سی آئی کڈنٹ میک اٹ بیکاز, ویل یو سی آئی کڈنٹ میک اٹ بیکاز. اب تمہیں پتہ ہے مجھ سے یہ نہ ہو سکا کیونکہ اب آپ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کسی دعوت محفل میں بلایا ہوا تھا, آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے, تو آپ نے کیا کہا ویل یو سی, اور جس کو ویل یو سی آئی کڈنٹ میک اٹ بیکاز آئی گاٹ اسٹک سم ویئر, میں کہیں نہ کہیں پھنس گیا تھا اور میں آ نہیں سکا, آئی کڈنٹ میک اٹ. اسی طرح سے ایک اور ہے, جب آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو, اپنی بات کو ماڈیفائی کرنا ہو, بدلنا ہو اپنی بات کو, تو یہ نارملی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ان اے وے, اس کا مطلب ہے ایک طرح سے, یعنی ایک طرح سے. دوسرے معنی میں کہتے ہیں یو ٹو کوالیفائی ماڈیفائی اسٹیٹمنٹ. کوئی آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, یو آئیدر وانٹ ٹو کوالیفائی اٹ اور ماڈیفائی اٹ, تو آپ اسے بول سکتے ہیں جیسے ان اے وے اٹس ٹرو, ایک طرح سے یہ درستی تو ہے نا. ہم اکثر کہتے نہیں ایک طرح سے یہ درستی تو ہے نا, ان اے وے اٹس ٹرو. اسی طرح سے یہ ایک لفظ جو نیم البدل ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے, میں اس کو نمبر 12 پر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. آئی گیس اور آئی سپوز, آئی گیس اور آئی سپوز. اور آئی گیس اور آئی سپوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ نارملی کیا ہوتا ہے, کہیں کوئی انسرٹنٹی ہو, کوئی بے یقینی والی بات ہو, تو وہاں پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جناب 13ویں نمبر پر ایک اور لفظ آپ کے سامنے آئی ریکن, وہ بھی آئی انڈرسٹینڈ آئی تھنک کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. آئی ریکن وہ بھی بہت زیادہ انگریز یوز کرتا ہے جب اس کے اوپر بات کرتا ہے. اس طرح جو 14ویں نمبر پر آپ کے سامنے لفظ میں لا رہا ہوں وہ ہے اینی وے اور اینی ہاؤ. اینی وے اور اینی ہاؤ, یہ کیا ہوتا ہے, کسی بھی ٹاپک کو اپنے چینج کرنا ہو یا ری ڈائریکٹ کرنا ہو. یعنی آپ بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے آپ کو کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں آپ کو ری ڈائریکٹ کرنا پڑ گیا, کسی اور طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں, یا پھر آپ کو اس ٹاپک کو چینج کرنا پڑ گیا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینی وے موونگ آن. اینی وے سے خیر چھوڑو یار کیا, بس ایسے اینی وے موونگ آن, یہ آپ کر کے آپ موو آن کر سکتے ہیں. اور آخری اور سب سے اہم, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, وہ تو ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. ٹو بی آنیسٹ وتھ یو اور آنیسٹلی اسپیکنگ اور ایون فرینکلی اسپیکنگ, یہ آپ کا آخری لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو 15 لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, آپ ان کو اگر اچھی طرح اپنی ہی گفتگو میں لے کر آئیں گے تو بہت فرق پڑے گا اور آپ کو سوچنے کا وقت مل جائے گا. یہ فلرز ہیں 15 جو آپ کی کافی حد تک مدد کر سکتے ہیں. تو ٹو بی آنیسٹ میں آپ نے مثلا کہا ٹو بی آنیسٹ آئی ڈنٹ لائک اٹ. مثلا کوئی بھی تھا, آپ نے کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی, تو آپ کیا کہیں گے, ٹو بی آنیسٹ آئی ڈنٹ لائک اٹ. امید ہے میری یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی. اور صاحب انگریزی زبان کے حوالے سے میں آپ سے آخری بات عرض کرتا چلوں کہ کسی بھی زبان کو, صرف انگریزی کو نہیں, کسی بھی زبان کو جب سیکھنا مقصد ہوتا ہے
تو اسے استعمال میں لائیں گے تو آپ سیکھ پائیں گے، اور اگر آپ اسے استعمال میں نہیں لائیں گے آپ اسے نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو جتنی مثلا یہ 15 باتیں سیکھی ہیں تو آپ اپنی ان 15 باتوں کو اپنی گفتگو میں لائیے، اور جس گھڑی آپ اپنی گفتگو میں لائیں گے اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے یہی نتائج نکلیں گے جناب کہ آپ اس سے کیا کرنا شروع کر دیں گے، اپنی روزمرہ کا اس کو حصہ بنا دیں گے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔